السلام اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے، آج شروع کرنے جا رہے ہیں چوتھا چیپٹر کا نام ہے ڈیٹا اور رازداری کا معاملہ۔ ڈیٹا اور رازداری کا معاملہ۔ رازداری ہماری ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہماری ہوتی ہے، دوستوں میں بھی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے اور ہماری معلومات جو ہیں وہ محفوظ رہے۔ اس طرح کمپیوٹر کے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے سارا ہی کمپیوٹر کا ہے اور ہر کام کمپیوٹر پر شفٹ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں پر ہم اپنا ڈیٹا دیتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور ہماری یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے، وہ کسی دوسرے کے ہاتھ تک نہ جائے، وہ کسی غیر بندے کے پاس نہ جائے جس سے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا اور رازداری کا معاملہ یہی ہے کہ ڈیٹا یا معلومات کی رازداری کیا ہوتی ہے کہ مطلب نقصان پہنچانے والے سے، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کی معلومات دے کر، اس سے اپنے ڈیٹا کو بچا لینا، اسے ہم بولتے ہیں ڈیٹا یا معلومات کی رازداری۔ رازداری ہوتی ہے راز رکھنا، چھپا کے رکھنا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ اپنی کوئی چیز چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو اب کیا کر رہے ہیں؟ چھپا کے رکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھپا کے رکھ رہے ہیں۔ تو ڈیٹا یا معلومات کی رازداری یہی ہوتی ہے کہ نقصان پہنچانے والوں سے، کس سے؟ نقصان پہنچانے والوں سے اپنے ڈیٹا کو کیا کرنا؟ بچا کے رکھنا۔ ڈیٹا کو کیا کرنا؟ بچا کے رکھنا۔ اسے بولتے ہیں ڈیٹا یا معلومات کی رازداری۔ مطلب آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری چیز جو ہے کسی کو اس چیز کا پتہ نہ چلے، یا آپ کے پاس کوئی بات ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا کوئی چیز ہے جس کے پاس جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے، تو اس کو چھپا کے رکھنا نقصان پہنچانے والوں سے، اسے ہم بولتے ہیں ڈیٹا یا معلومات کی رازداری۔ آگے ڈیٹا یا معلومات کی رازداری جو ہوتی ہے اس کے اندر سیکورٹی مسائل ہمیں آتے ہیں۔ سیکورٹی خدشات جو آتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، انہیں ہمارے پاس یہ ایک لسٹ ہم نے بنائی ہے۔ اس لسٹ کے اندر پہلا ہمارے پاس ہے رازداری اور پوشیدگی۔ رازداری اور پوشیدگی مطلب پرائیویسی اپنے رکھنا اور چھپا کے رکھنا، اسے بولتے ہیں رازداری اور پوشیدگی۔ آگے دھوکہ دہی اور غلط استعمال، مطلب جس بندے کے پاس آپ کا ڈیٹا پہنچ چکا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے دے اور اس کا غلط استعمال کر، آپ کے نام استعمال کر کے وہ کہیں پہ بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی بھی طرح کا کاروباری نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آگے ہوتا ہے پیٹنٹ۔ پیٹنٹ آگے چل کے آئے گا، ایک آپ اپنا آئیڈیا جو ہے اس کو محفوظ کرا لیتے ہیں، اسے پیٹنٹ کرنا کہتے ہیں، یہ آگے چل کے آئے گا۔ آگے کاپی رائٹ جو ہے، کاپی رائٹ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس تجارتی راز، مطلب جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے فرض کرو ایک کمپنی ہے وہ پرفیوم بناتی ہے، اور پرفیوم بنانے کا فارمولہ جو اس کے پاس ہے وہ کسی دوسری کمپنی کے پاس نہیں، یہ تجارتی راز ہے۔ اگر یہ راز آؤٹ ہو جائے تو ان کی پروڈکٹ کس نے لینی؟ پھر انہی کے ساتھ ہی کوئی اور دوسرا جو ان کا حریف ہے، جو دوسرا ان کا بزنس پارٹنر ہے یا ان کا جو اپوننٹ ہے، وہ اسی طرح کا پرفیوم بنا کر مارکیٹ میں ان سے سستے داموں میں بیچ سکتا ہے۔ تو تجارتی راز جب آؤٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اور تقریب کاری، سبوتاج کرنا، مطلب جس کے پاس آپ کی معلومات پہنچ چکی ہے وہ آپ کیا کرے گا؟ اس کا غلط استعمال کر کے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ تھی اس لسٹ کو آگے ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے رازداری اور پوشیدگی کیا ہوتی ہے۔ رازداری اور پوشیدگی کیا ہوتی ہے؟ رازداری اور پوشیدگی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے ڈیٹا کو محفوظ کر رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، دوسروں سے ڈیٹا کو محفوظ رکھنا اور حفاظت کرنا، یہ اسے کہتے ہیں رازداری اور پوشیدگی۔ کیا بولتے ہیں؟ رازداری اور پوشیدگی۔ مطلب جیسا کہ آپ بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے، تو بینک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، آپ کی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ آپ کا اور بینک کا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ بینک آؤٹ کر دیتا ہے تو آپ کی جو معلومات ہے وہ لیک آؤٹ ہوگی۔ جب لیک آؤٹ ہوگی تو آپ کا اپوننٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ یا آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، اب کریڈٹ کارڈ اور آپ کا معاملہ بینک کا معاملہ ہے، اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ کا نمبر جو ہے وہ کسی بندے کو مل جائے تو اس کے ذریعے سے بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو رازداری اور پوشیدگی ہے یہ بڑی ہی اہم ہے کہ جہاں پہ بھی آپ اپنا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں تو آپ یہی خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ڈیٹا کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اب بینک جو ہے، بینک کے اندر جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ آپ کی ہو رہی ہیں اور بینک کو پتہ ہے۔ اب بینک جو ہے وہ اگر ڈیٹا کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس سے آپ کی پرائیویسی لیک ہو سکتی ہے اور آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال میں جیسے بینک ٹرانزیکشن ہے اور کریڈٹ کارڈ جو ہے، کریڈٹ کارڈ اگر آپ کا وہ نمبر جو کریڈٹ کارڈ کے اوپر ہوتا ہے نا، اگر وہ نمبر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آپ کے پاس رازداری اور پوشیدگی۔ آگے آتی ہے پائریسی یا غیر قانونی کاپی رائٹ سے کیا مراد ہے؟ پائریسی کا مطلب یہ ہے کہ غیر قانونی نقلیں تیار کرنا۔ کیا تیار کرنا؟ نقلیں، فوٹو کاپی نہیں ہوتی، مطلب آپ کی کتاب ہے، ایک بندے نے کتاب شائع کروائی ہے اپنی، وہ اس کا مصنف ہے، اس نے لکھی ہے اور لکھنے کے بعد اس نے کتاب کو پبلش کرا دی۔ اب اس کتاب کو اگر میں نے کاپی کروانا ہے، فرض کرو اس سے کسی پیج کی مجھے ضرورت ہے، میں نے اس کو کاپی کروانا ہے تو پہلے مجھے پوچھنا پڑے گا۔ اگر میں بغیر پوچھے اس کی کتاب اٹھاتا ہوں، اس کی کاپی بنوا لیتا ہوں، فوٹو اسٹیٹ والے کے پاس جاتا ہوں، فوٹو کاپی کروا لیتا ہوں،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ غیر قانونی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نقلیں تو بنی ہے، فوٹو کاپی تو بنی ہے، لیکن غیر قانونی. کیا ہے؟ غیر قانونی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے اسے پوچھا نہیں. میرا کام تھا کہ میں اسے پوچھتا اور پوچھنے کے بعد اس کو اس کی کاپیز کرواتا، لیکن چونکہ یہ میں نے غیر قانونی طور پر کیا، بغیر پوچھے کیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے، اسے بولتے ہیں پائریسی. کیا بولتے ہیں؟ پائریسی ہوتا ہے یہ کہ غیر قانونی نقلیں تیار کرنا. غیر قانونی، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ آپ کی کسی بندے کی شاعری ہے، چاہے وہ کسی بندے کے پاس اس کا بنایا گیا خود کا سافٹ ویئر ہے، تو کسی بھی چیز کی کاپی اس کی اجازت کے بغیر اگر آپ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پائریسی. کیا کر رہے ہیں؟ پائریسی. بیسیکلی یہ چوری ہوتی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر آپ کو کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ پائریسی. کیا ہے؟ پائریسی. پائریسی میں اب آگے آ گیا سافٹ ویئر پائریسی، اسپیسیفک ہو گیا. پہلے خالی تھا پائریسی. پائریسی کی بیسک مقصد یہی ہے کہ مطلب آپ اس کی غیر قانونی نقلیں تیار کرتے ہیں. جب سافٹ ویئر پائریسی ہوگی تو کس کی کاپی تیار ہو رہی ہوگی؟ سافٹ ویئر کی. کس کی ہو رہی ہوگی؟ سافٹ ویئر کی. تو جب آپ کسی سافٹ ویئر کی غیر قانونی نقل تیار، مطلب ایک بندے کے پاس سافٹ ویئر پڑا ہے، اب ظاہر سی بات ہے جو کمپنیاں سافٹ ویئر بناتی ہیں تو ان کا وہ ساتھ ایک کی بھیجتے ہیں کہ جس بندے کے نے یہ سافٹ ویئر خریدا ہے وہ یہ کی لگائے گا تو اس کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ ایکٹیویٹ ہوگا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ سافٹ ویئر چرا لیتے ہیں اور سافٹ ویئر کی وہ کی جو ہے وہ بھی کہیں سے چرا لیتے ہیں اور وہ لگا کے آپ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں. اب خریدا ایک بندے نے، ایک بندے کی ملکیت ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے کی اجازت کے بغیر وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ چرا بھی لے ہیں، یو ایس بی کے اندر آپ نے ڈال لیا اور اندر آ کے اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر لیا اور کی بھی وہاں سے اٹھا لی اور کی بھی یہاں پہ لگا کے آپ بھی وہی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں بغیر اجازت کے. اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کی نقل بنا لی تو یہ والی پائریسی کہلائے گی سافٹ ویئر پائریسی. کیا کہلائے گی؟ سافٹ ویئر پائریسی. کیا کہلائے گی؟ کیا کہلائے گی؟ سافٹ ویئر پائریسی. کیا کہلائے گی؟ سافٹ ویئر. یہ ہوتی ہے سافٹ ویئر پائریسی، مطلب سافٹ ویئر کی نقلیں تیار کرنا بغیر اجازت. اب آگے آتی ہے سافٹ ویئر پائریسی کی اقسام. سافٹ ویئر پائریسی کی اقسام. اقسام میں ہمارے پاس پہلا آتا ہے سافٹ لفٹنگ. کیا آتا ہے؟ سافٹ لفٹنگ. کیا آتا ہے؟ سافٹ لفٹنگ کیا ہوتی ہے؟ سافٹ لفٹنگ سے مراد یہ ہے کسی دوسرے بندے سے سافٹ ویئر لے کر اپنے سسٹم پہ انسٹال کر لینا، اسے بولتے ہیں سافٹ لفٹنگ. مطلب مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کے پاس ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ ورڈ، آپ کے پاس نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوست کو یو ایس بی دیتے ہیں کہ یار یہ یو ایس بی ہے اور اس میں مجھے سافٹ ویئر جو ہے یہ والا ایم ایس ورڈ کا یہ مجھے دے دو، مائکروسافٹ ورڈ. تو وہ کیا کرے گا؟ مائکروسافٹ آفس کا آپ کو وہ سافٹ ویئر دے دے گا، آپ یو ایس بی کے اندر لے کر آئیں گے اور آپ نے سسٹم میں لگا کے انسٹال کر دیں. ایک بندے سے لے کر کوئی دوسرا بندہ انسٹال کر رہا ہے یا کسی دوسرے سے لے کر آپ انسٹال کر رہے ہوں گے تو ایسا سافٹ ویئر کیا کہلائے گا؟ سافٹ لفٹنگ. کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ مطلب کسی دوسرے بندے سے جب آپ سافٹ ویئر لیتے ہیں اور سافٹ ویئر لینے کے بعد آپ اسے اپنے سسٹم پر انسٹال کر رہے ہیں، لاگو کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اسے ہم کیا بولیں گے؟ سافٹ لفٹنگ. کیا بولیں گے؟ میرے یاد کیا ہوتی ہے کہ مطلب کسی دوسرے سے سافٹ ویئر کاپی لے کر آپ انسٹال کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے سافٹ لفٹنگ. اب اس سے اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ تھا وہ ہے کلائنٹ سرور اوور یوز. کیا نام ہے؟ کلائنٹ سرور. کلائنٹ سرور مطلب آپ کو کمپنی لائسنس جاری کیا تھا کہ آپ ایک سافٹ ویئر زیادہ سے زیادہ 100 بار، کتنی بار؟ مطلب لائسنس کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کتنی بار آپ اس کی کاپیاں بنا سکتے ہیں؟ 100 بار. کتنی بار بنا سکتے ہیں؟ لیکن آپ 102 بار 103 بار 104 بار اگر کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ بار اگر آپ کاپیاں اس کی بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کلائنٹ سرور اوور یوز. کیا کر رہے ہیں؟ اوور یوز مطلب زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جتنی بار انہوں نے کہا ہے، جتنا لائسنس انہوں نے آپ کو دیا تھا، آپ اس سے زیادہ بار استعمال کر رہے ہیں تو اسے بولتے ہیں کلائنٹ سرور اوور یوز. کلائنٹ سرور اوور یوز کہتے ہیں اوور سپیڈ جیسے ہوتی ہے، جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے زیادہ سپیڈ ہوگی تو اوور سپیڈ ہوگی. اوور ڈوز جو دوائی ڈاکٹر نے بتائی ہے اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اوور ڈوز ہوگی. اس طرح اوور یوز جو استعمال، یوز کہتے ہیں استعمال کرنا، جتنا استعمال انہوں نے کہا ہے اس سے اگر زیادہ استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ اوور یوز. کیا ہوگا؟ اوور یوز. تو کلائنٹ سرور اوور یوز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لائسنس جاری کیا ہے کمپنی نے اس سے زیادہ آپ نقلیں تیار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ 100 بار آپ اس کی کاپی بنا سکتے ہیں، 100 کاپیاں، لیکن آپ کتنی بنا رہے ہیں؟ 100 سے زیادہ، 102 103 104. تو یہ کیا آ جائے گا؟ کلائنٹ سرور اوور یوز. کلائنٹ سرور اوور یوز. آگے آتا ہے ہارڈ ڈسک لوڈنگ. کیا آتا ہے؟ ہارڈ ڈسک لوڈنگ. یہ بھی پائریسی کی ایک قسم ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیا کمپیوٹر ہے یا آپ نے کمپیوٹر کے اندر کچھ اپڈیٹس کیے ہیں، کمپیوٹر سسٹم کو تھوڑا اپ گریڈ کیا ہے، نیا بنا لیا ہے، تو اس کے اندر آپ غیر قانون شدہ مطلب جو جس کے آپ کو مجاز نہیں ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ ایسے سافٹ ویئر کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی کاپیاں بھی بنا رہے ہیں اور آگے فروغ بھی کر رہے ہیں. تو اسے ہم بولتے ہیں ہارڈ ڈسک لوڈنگ. کیا بولتے ہیں؟ مطلب نئے کمپیوٹر کے اوپر آپ غیر قانون شدہ سافٹ ویئر کو انسٹال بھی کر رہے ہیں اور آگے بیچ بھی رہے ہیں، تو وہ ہوگا آپ کے پاس ہارڈ ڈسک لوڈنگ. آگے آتا ہے جیل سازی.
مطلب جیل سازی یہ ہوتا ہے کہ مطلب سب کا بغیر کاپی رائٹ کے آپ کیا کرتے ہیں سافٹ ویئر کی نقلیں تیار کرتے ہیں بھیجتے ہیں کمپنی نے آپ کو اب جس نے آگے نقلیں بنا کے دینی ہوتی ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر بائی کرتے ہیں سافٹ ویئر بائی کرنے کے بعد اس کی کاپیاں بنا سکتے ہیں نقلیں بنا سکتے ہیں لیکن وہ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں بغیر کاپی رائٹ کے اس کے پاس کاپی رائٹ نہیں ہے فرض کرو میرے پاس کاپی رائٹ نہیں ہے اور میرے پاس وہ حق نہیں ہے کہ جس کے تحت میں سافٹ ویئر کاپی بنا سکتا ہوں لیکن میں بغیر پوچھے کیا کر رہا ہوں اس کی کاپیاں بنا بھی رہا ہوں اور بیچ بھی رہا ہوں کسے کہتے ہیں جیل سازی دھوکہ دہی جسے کہتے ہیں جیل سازی مطلب دو نمبری ہوتی ہے مطلب سیدھا سیدھا کام نہیں ہے دو نمبر کام کر کے دینا کام وہی ہے لیکن کر کے دو نمبر طریقے سے دے رہا ہوں میرے پاس کاپی رائٹ نہیں ہے میرے پاس حق نہیں ہے اس کام کو کرنے کا تو یہ کہلاتا ہے جیل سازی کیا کہلاتا ہے جیل سازی آگے آتا ہے آن لائن پائریسی آن لائن پائریسی یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایسے سافٹ ویئر جن کو ڈاؤن لوڈ کرنا کیا ہے بغیر کسی اجازت کے کیا ہوتا ہے جرم ہے آپ غیر قانونی سافٹ ویئر کیا کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں اور کنیکٹ ہوتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں آن لائن اسے بولتے ہیں آن لائن پائریسی کیا بولتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس ڈیٹا اور رازداری کا معاملہ جس کے اندر ہم ابھی جو ہم نے یہ پوائنٹس یہاں پہ سیکورٹی خدشات لکھے تھے نا کہ اس کا رازداری اور کشیدگی تھی اور آگے پائریسی آیا تھا تو یہ ہم نے صرف پائریسی کو ڈسکس کیا آگے دھوکہ دہی جو ہے وہ آگے آئے گا پیٹنٹ کیا ہوتا ہے کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے وہ آگے چیزیں آ رہی ہیں تفریق کاری کیا ہوتا ہے فی الحال ہم نے پائریسی پڑھا ہے پائریسی کا مطلب ہے غیر قانونی نقلیں تیار کرنا اور آگے سافٹ ویئر پائریسی سافٹ ویئر کی غیر قانونی نقلیں تیار کرنا اور آگے پائریسی کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں جن میں سافٹ لفٹنگ ہوتا ہے کسی سافٹ ویئر لے کر کوئی اپنے سسٹم پر انسٹال کر رہا ہے کلائنٹ سرور اوور یوز جتنا انہوں نے آپ کمپنی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 100 بار یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ 100 سے زیادہ بار استعمال کر رہے ہیں 100 سے زیادہ بار انسٹال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا کلائنٹ سرور اوور یوز ہوگا ہارڈ ڈسک لوڈنگ نیا سسٹم ہے اور نیا سسٹم پر آپ غیر مجاز شدہ سافٹ ویئر ہے جس کی آپ کو مجاز نہیں اتھارٹی نہیں ہے آپ وہ سافٹ ویئر کے کیا کرتے ہیں کاپیاں لے کر انسٹال بھی کر رہے ہیں آگے بیچ بھی رہے ہیں اس میں آگے جیل سازی ہم نے پڑھا ہے کہ جیل سازی میں بغیر کاپی رائٹ کے آپ سافٹ ویئر کیا کر رہے ہیں کاپی بھی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آگے اس کی نقلیں تیار بھی کر رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں اور آگے آن لائن پائریسی ہوتا ہے کہ مطلب غیر قانونی شدہ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس گائیڈ کہ پائریسی کیا ہوتی ہے پائریسی کی اقسام کون سی ہیں آگے دھوکہ دہی اور آگے اگلے پوائنٹس میں ہم اگلے لیکچر ڈسکس کریں گے تو امید کرتے ہیں گائیز آپ کو ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی